चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर शामिल। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आजाद कश्मीर को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए फैसला कुन इकदामात उठा रहे हैं। बैंक ऑफ आजाद कश्मीर को शेड्यूल कराने समेत इसके 49% शेयर कारोबारी कम्युनिटी को देंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में G20 इजलास के इम्कान से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग की खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार। ऑल पार्टीज रावलाकोट और जम्मू कश्मीर पीस फोरम के ज़ेर एहतमाम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के खिलाफ रावलाकोट ता मुजफ्फराबाद शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का सरमायाकारों को जमीनें अलाट न करने का मुतालबा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रक्षा यूनियन का पहिया जाम हड़ताल। रक्षा यूनियन ने सड़क पर चलने वाले रक्षों को रोककर सवारियों को उतार दिया। रक्षा यूनियन का टैक्स अदा न करने का मुतालबा। आजाद कश्मीर में 11 से 13 जनवरी को शदीद बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया की जानब से अलर्ट जारी। बर्फबारी से वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद। इजलास में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर शामिल। इजलास में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मोहम्मद अजमल गोंदल, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी सदारती अमूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी मालियात आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी कानून आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंट जनरल आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। इजलास में ऑडिट के मामले पर फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर में तमाम इदारे आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए काम करें ताकि शफाफियत का उनसर यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए फैसला कुन इकदामात उठा रहे हैं। बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर को शेड्यूल कराने समेत इसके 49% शेयर कारोबारी कम्युनिटी को देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर SECP और नेपरा की तर्ज पर इदारे कायम किए जाएंगे। महकमा बरकियात को मालियाती और इंतजामी खुदमुख्तारी देते हुए पावर सप्लाई कंपनी डिस्को की तर्ज पर तब्दील कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 7 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स के निज़ाम में बेहतरी के बाद टैक्स पेयर की तादाद 1 लाख तक ले जाएंगे और आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देंगे। जिन सरमायाकारों का मुतालबा हुआ कि उनसे टैक्स ना लिया जाए तो उनकी सरमायाकारी करने पर अपनी जेब से उनका टैक्स अदा करूंगा। गुज़श्ता 6 माह के दौरान टैक्स फाइलर की तादाद 5000 से बढ़ाकर 38,000 तक कर दी है, जबकि सिस्टम में ज़ेरेकार फाइलर्स की तादाद 58,000 तक जा पहुंची है। टैक्स फाइलर की तादाद 1 लाख तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक ने टैक्सेशन और तनख्वाहों के अलावा 95 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जिसके बाद बैंक के 49% शेयर्स पब्लिक को देने जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में G20 इजलास के इम्कान से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग की खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में G20 इजलास के इम्कान से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग की खबरों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि अगर ये तकरीब मुनक्किद हुई तो रुकन ममालिक बिलखसूस यूरोपीय यूनियन की जमहूरी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है, जिसके सियासी मुस्तकबिल का फैसला राय शुमारी के जरिए किया जाना है। बयान में कहा गया कि G20 एक बैनुल हुकूमती फोरम है जिसमें 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ये बात एक सीनियर भारतीय ओहदेदार
پانڈورنگ کنڈوبایوس کے ساتھ ایک بیان کے رد عمل میں کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ سری نگر شہر رواں سال مئی میں ہونے والے G20 اجلاس میں سے ایک کی میزبانی کرے گا۔ آل پارٹیز حلقہ 5 راولہ کوٹ اور جموں کشمیر پیس فورم کے زیر اہتمام نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے خلاف راولہ کوٹ تا مظفر آباد شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا سرمایہ کاروں کو زمینیں الاٹ نہ کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے راولہ کوٹ کے موزہ پڑاٹھ سے جنگلات کی اراضی کو غیر قانونی طریقے سے الاٹ کیے جانے کی شدید مذمت کی اور مجموعی طور پر پورے آزاد کشمیر میں زمینوں کی الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں غیر قانونی طور پر ریاست جموں کشمیر کی زمینیں سرمایہ کاروں کو الاٹ کی جا رہی ہیں۔ سرمایہ داروں کو نوازنے اور مقامی آبادیوں کو زمینوں سے محروم کرنے کی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ راولہ کوٹ میں جنگل کی اراضی کو غیر قانونی طریقے سے کوڑیوں کے دام 2000 روپے فی کنال کے حساب سے الاٹ کرنا ایک شرمناک حرکت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عدالت نے حکم امتناعی جاری کر کے تاریخ ساز اقدام کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت عالیہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو کالعدم قرار دے گی۔ دارالحکومت مظفر آباد میں رکشا یونین کا پہیہ جام ہڑتال۔ رکشا یونین نے سڑک پر چلنے والے رکشے کو روک کر سواریوں کو اتار دیا۔ رکشا یونین کا ٹیکس ادا نہ کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق موٹر سائیکل پر ٹیکسی سروس مہیا کرنے والی کمپنی کے خلاف رکشا یونین نے گیلانی چوک سے آزادی چوک تک مارچ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل ٹیکسی سروس ٹیکس نہیں ادا کرتے جبکہ رکشا سروس سے منسلک افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ رکشا یونین احتجاج میں مقررین نے الزام عائد کیا کہ موٹر سائیکل ٹیکسی سروس مظفر آباد میں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب رکشا یونین نے سڑک پر چلنے والے رکشے کو روک کر سواریوں کو اتار دیا۔ آزاد کشمیر میں 11 سے 13 جنوری کو شدید برف باری کا امکان۔ انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری۔ برف باری سے وادی نیلم، باغ، راولہ کوٹ اور حویلی میں درجہ حرارت میں کمی متوقع۔ تفصیلات کے مطابق انتظامیہ نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں 11 سے 13 جنوری کو شدید برف باری کا امکان ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شدید برف باری سے وادی نیلم، باغ، راولہ کوٹ اور حویلی کے علاقوں میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ سیاح ان علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ برف باری سے ان علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ اہل سنت رابطہ کونسل آزاد کشمیر کی سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ مزارات اولیاء کی حرمت کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ عرس کا مقصد تعلیمات اولیاء کو عام اور ان پر عمل کی ترتیب اور ترغیب کرنا ہے۔ سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اہل سنت کی تنظیموں کا مشترکہ اتحاد اہل سنت رابطہ کونسل آزاد کشمیر کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزارات اولیاء کی حرمت کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ان کے اصل مقام کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مزارات اولیاء کھیل کود نہیں بلکہ رشد و ہدایت کے مراکز ہیں۔ سائیں سخی سہیلی سرکار عرس کا انعقاد شرعی تقاضوں کے مطابق بنانا حکومت و محکمہ اوقاف کی بڑی ذمہ داری ہے۔ مزار کی حرمت کی پامالی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر برنالہ اور تحصیلدار برنالہ کے فوری ایکشن پر فوڈ انسپیکٹر نے سرکاری ڈیپو سے آٹے کی سپلائی شروع کروا دی۔ عوام میں خوشی کی لہر توڑ گئی۔ گزشتہ روز سے محکمہ فوڈ آزاد کشمیر کی طرف سے کوٹ جیمل بازار میں قائم سرکاری آٹے کے ڈیپو سے عام لوگوں کے آٹے کی سپلائی بند تھی، تاہم فوڈ کا عملہ صرف دکانداروں کو آٹا سپلائی کر رہا تھا، جبکہ سپلائی کا آٹا دکاندار مہنگے داموں لوگوں کو فروخت کر رہے تھے۔ دوسری جانب محکمہ فوڈ کا عملہ ہفتہ اور اتوار کو ڈیپو سے آٹے کی سپلائی بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو مہنگائی کے دور میں 2 روز تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ صحافیوں کی جانب سے آٹے کا مسئلہ اجاگر کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر برنالہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تحصیلدار برنالہ کو موقع پر بھیجا۔ تحصیلدار برنالہ نے کوٹ جیمل ڈیپو پہنچ کر متاثرہ لوگوں کی بات بھی سنی اور فوڈ انسپیکٹر کو سختی سے فوری طور پر ہدایت دی کہ وہ ڈیپو میں آنے والے تمام افراد کو آٹے کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جس پر فوڈ انسپیکٹر نے فوری عمل درآمد کرتے ہوئے آج سے عام لوگوں کے لیے ڈیپو سے آٹے کی سپلائی شروع کر دی۔ دوسری جانب لوگوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر خوراک آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے فلور ملوں سے آٹے کی سپلائی میں مزید اضافہ کریں۔
کوٹلی شہر کے گلی کوچوں میں دنداسا فروخت کرنے والے شخص کی بیٹی نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ اہل علاقہ کی جانب سے خونخوار بیٹی کو مبارکباد۔ کوٹلی شہر کے گلی محلوں میں دنداسا فروخت کرنے والے مزدور اکبر گیلانی، جو کہ سکڑے ہوئے شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہیں، کی بیٹی ثنا نے اسلام آباد کی رفا یونیورسٹی سے فزیو تھراپی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ ڈگری حاصل کرنے پر اکبر گیلانی کو اہل علاقہ کی جانب سے ڈھیروں مبارکباد دی گئی، جبکہ ان کی روشن مستقبل کے لیے بھی دعا کی گئی۔ مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کے مجلس عاملہ نے سال 2023 کے لیے متفقہ طور پر 7 سینئر اراکین کو منتخب کر لیا۔ سینئر صحافی راجہ شوکت اقبال، محمد عارف عرفی اور دیگر شامل۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس کانفرنس میں کامیاب ہونے والے اراکین مجلس عاملہ کا اعلان کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر صحافی راجہ شوکت اقبال، محمد عارف عرفی اور دیگر اراکین کو مجلس عاملہ سال 2023 کے لیے منتخب کیا گیا۔ راولاکوٹ کے نواحی گاؤں ترنوٹی کوٹ سے کٹی ہوئی انسانی ٹانگ برآمد۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، تاحال ٹانگ کی شناخت نہ ہو سکی۔ راولاکوٹ کے نواحی گاؤں ترنوٹی کوٹ میں ایک گھر کے قریب سے کٹی ہوئی انسانی ٹانگ ملی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس چوکی راولاکوٹ موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ٹانگ کو اپنے قبضے میں لے کر CMH پہنچا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ اظہر مصری نامی شخص 3 روز سے گھر سے غائب ہے، جس کا اپنے بھائی سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، جس پر گزشتہ دنوں ایک بھائی حوالات میں بند بھی رہا ہے۔ پولیس نے ٹانگ کے DNA کے لیے CMH راولاکوٹ کو استدعا بھی کی ہے۔ ٹانگ ملنے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ وادی سمانی میں انسداد منشیات مہم کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سمانی چوکی کی آپریشن کلین اپ کارروائی جاری۔ ملزمان سے 6 بوتل شراب برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SP ومبر کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ پولیس سمانی نے جنڈی چونترا کے مقام سے 6 بوتل شراب برآمد کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب شہریوں نے وادی کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کرنے کے لیے پولیس کی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے مزید ٹھوس اقدامات پر زور دیا ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔